Welcome back. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے درآمدات پر ٹیرف عائد کر دیا. کہتے ہیں کہ جوابی ٹیرف کا نفاذ امریکہ کے لیے اچھا ہوگا. وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج امریکہ کی اقتصادی آزادی کا دن ہے. ہمارے اتحادی 30 سال سے مراعات لیتے رہے ہیں. امریکی مصنوعات پر ڈیوٹیز لگانے والوں کو اب جواب ملے گا. محصولات سے حاصل رقم کو اپنے ٹیکسوں کو کم کرنے کے لیے استعمال کریں گے. صدر ٹرمپ نے بھارت پر 26%، برطانیہ پر 10% اور یورپی یونین پر 20% اضافی ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا. انہوں نے چین پر 34% اور جاپان پر 24% ٹیرف لگا دیا. ٹرمپ نے تمام درآمدات پر 10% اور غیر ملکی گاڑیوں کی درآمد پر بھی 25% ڈیوٹی عائد کر دی. امریکی صدر نے مزید کہا کہ پاکستان ہم سے 58% ٹیرف چارج کرتا ہے. ہم پاکستان پر 29% ٹیرف عائد کریں گے. The most important days, in my opinion, in American history. It's our declaration of economic independence. For years, hardworking American citizens were forced to sit on the sidelines as other nations got rich and powerful, much of it at our expense. But now it's our turn to prosper, and in so doing, use trillions and trillions of dollars to reduce our taxes and pay down our net debt, and it'll all happen very quickly. With today's action, we are finally going to be able to make America great again, greater than ever before. Very upsetting when you read it, when you see what people have been doing to us for 30 years. This all happened with no response from the United States of America, none whatsoever. But those days are over. Let me offer just a few examples of the vicious attacks our workers have faced for so many years. The United States charges other countries only a 2.4 tariff on motorcycles. Meanwhile, Thailand and others are charging much higher prices, like 60%. India charges 70%. Vietnam charges 75%, and others are even higher than that. Likewise, until today, the United States has for decades charged a 2.5 tariff. Think of that, 2.5% on foreign-made automobiles. The European Union charges us more than 10% tariffs, and they have 20% VATs, much, much higher. India charges 70%, and perhaps worst of all are the non-monetary restrictions imposed by South Korea, Japan, and very many other nations. As a result of these colossal trade barriers, 81% of the cars in South Korea are made in South Korea. 94% of the cars in Japan are made in Japan. Toyota sells 1 million foreign-made automobiles into the United States, and General Motors sells almost none. That's why, effective at midnight, we will impose a 25% tariff on all foreign-made automobiles. Pakistan, 58%. Sri Lanka, 88%. So what we're doing is we're taking not the full, we could take the full 88%. Thanks a lot. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے درآمدات پر ٹیرف عائد کر دیا. کہتے ہیں جوابی ٹیرف کا نفاذ امریکہ کے لیے اچھا ہوگا. وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے کہا آج امریکہ کی اقتصادی آزادی کا دن ہے. ہمارے اتحادی 30 سال سے مراعات لیتے رہے ہیں. امریکی مصنوعات پر ڈیوٹیز لگانے والوں کو جواب دیں گے. انہوں نے مزید کہا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عائد کردہ جوابی ٹیرف پر آسٹریلیا اور یورپی ممالک رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی جانب سے عائد کردہ جوابی ٹیرف غیر ضروری ہے. جرمنی نے ٹیرف سے متعلق امریکی حکومت کے فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا. برطانوی وزیر تجارت نے کہا امریکی ٹیرف کے باوجود امریکہ کے ساتھ اقتصادی معاہدے کے لیے پرعزم ہے. اطالوی اور آئرش کے وزرائے اعظم نے کہا کہ یورپی یونین پر امریکی ٹیرف غلط ہے. یورپی یونین کو امریکی ٹیرف کا مناسب جواب دینا چاہیے. سفیر عاصم افتخار احمد نے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کا منصب سنبھال لیا. انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کو اپنی اسناد پیش کی، جس کے بعد سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے عاصم افتخار کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی. عاصم افتخار نے UN منشور کثیر الجہتی سفارتکاری کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا. عاصم افتخار نے منیر اکرم کی مدت پوری ہونے پر پاکستان کے مستقل مندوب کا منصب سنبھالا ہے.
عوام کے لیے خوشخبری، بجلی 6 روپے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج قوم سے خطاب میں اعلان کریں گے۔ IPPs نظر ثانی معاہدوں کے بعد بجلی کی قیمت کم کی جا رہی ہے۔ نظر ثانی معاہدوں سے 3000 ارب روپے سے زائد کی بچت ہوگی۔ ذرائع نے بتایا ہے بچت 29 پاور پلانٹس کی 3 سے 20 سالہ مدت کے درمیان ہوگی۔ وزیر اعظم اپنے خطاب میں پاور سیکٹر کی اصلاحات سے متعلق بھی اہم اعلان کریں گے۔ اس کے علاوہ بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 1 روپیہ فی یونٹ کمی بھی ہوگی، جس کی منظوری IMF سے لی جا چکی ہے۔ بنیادی ٹیرف میں کمی کا اعلان نیپرا کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج قوم سے خطاب میں خوشخبری سنائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پیغام میں کہا کہ وزیر اعظم کا خطاب 2022 سے اب تک کی محنت کا ثمر اور اللہ کے کرم کا نتیجہ ہوگا۔ مسلم لیگ نون اور اتحادی قومی خدمت کو اپنا فرض اولین سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ تعمیر و ترقی اور معاشی بحالی کا یہ سفر جاری رہے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کورونا میں مبتلا ہو گئے، حالت بہتر ہے۔ آئسولیشن میں ہر قسم کی ملاقاتوں پر پابندی، صدر کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم حسین نے تصدیق کر دی۔ کہا صدر آصف علی زرداری کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ آصف علی زرداری کو آئسولیشن میں رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ماہرین کی ٹیم آصف علی زرداری کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ صدر آصف علی زرداری ذاتی معالج کے علاوہ کسی سے ملاقات نہیں کر رہے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو اور صدر کے عملے کا بھی کورونا ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ۔ تمام سٹاف ممبرز کے کورونا ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے رابطہ، صدر آصف علی زرداری کی خیریت دریافت کی اور نیک خواہشات کا پیغام دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر آصف علی زرداری کی صحت سے متعلق تشویش کا اظہار کرتے ہوئے قوم سے اپیل کی ہے کہ صدر آصف علی زرداری کی صحت یابی کے لیے دعا کی جائے۔ MQM پاکستان کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی نے ڈاکٹر عاصم حسین کو فون کر کے صدر آصف علی زرداری کی خیریت دریافت کی۔ بانی PTI اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات پر نیم رضامند ہو گئے۔ علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر سیف کو مذاکرات کا ٹاسک دے دیا۔ اڈیالہ جیل میں پنڈی میں بانی سے علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر سیف کی طویل ملاقات کا احوال سامنے آ گیا۔ ذرائع نے بتایا 2.5 گھنٹے کی ملاقات کا محور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات تھا۔ علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر سیف بانی PTI کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بانی نے علی امین گنڈاپور کی پیشکش پر نیم رضامندی ظاہر کر دی۔ گنڈاپور نے صوبائی معاملات پر بھی بانی کو بریفنگ دی۔ ملاقات میں پارٹی قیادت پر سوشل میڈیا کی تنقید بھی زیر بحث آئی۔ ملاقات میں اداروں سے ٹکراؤ کی پالیسی پر نظر ثانی پر بات ہوئی۔ پیش رفت تک اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا معاملہ ظاہر نہ کرنے کا پر اتفاق ہوا۔ اگلے چند دنوں میں علی امین گنڈاپور بانی سے ایک اور ملاقات کریں گے۔ نواز شریف اور مریم نواز سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ وفاقی وزیر داخلہ نے پنجاب میں امن و امان کی عمومی صورتحال پر گفتگو کی اور کچے کے علاقے اور صوبائی سرحدی چوکیوں کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں خارجی دہشت گردوں سے مل کر نمٹنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ امن و امان کی صورتحال میں بہتری کے لیے مربوط کاوشوں پر اتفاق بھی ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور عید کی مبارکباد دی۔ ملاقات میں بلوچستان کی موجودہ اقتصادی، سماجی اور امن و امان کی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ بلوچستان میں وفاق کے جاری ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے وزیر اعظم کو صوبے کے ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا بلوچستان کی ترقی ترجیحات میں شامل ہے، جس کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ ایک طرف انسانی حقوق کی بات، دوسری جانب دہشت گردوں کی لاشوں کو اپنا کہتے ہیں۔ کوئٹہ میں DIG CTD کی پریس کانفرنس۔ اعتزاز احمد نے کہا خود کو دہشت گردوں کے وارث کہنے والے کون ہیں؟ احتجاج کرنے کا حق سب کو ہے، لیکن روڈ بلاک کرنے کا حق نہیں۔ پولیس کی فائرنگ سے ہلاکتوں کی جھوٹی خبر پھیلائی گئی۔ سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا۔ باڈیز کا جو پراپر SOP تھی، DNA کروایا گیا۔ ڈیڈ باڈی کو لینے کا حق جو ہے وہ اس کے ورثہ کا ہے۔ BYC کے پلیٹ فارم سے ان کی لیڈرشپ سمیت ہاسپٹلز میں پہنچتے ہیں، یہ ڈیڈ باڈیز ہمیں دی جائیں۔ انہوں نے کہا ان کے وارث ہم ہی ہیں اور ہم ہی لے کے جائیں گے۔ BLA کا وارث کون ہو سکتا ہے؟ وہ کس کی ڈیڈ باڈیز تھی؟ دہشت گرد جس کو BLA نے کلیم میں بعد میں خود بھی ویریفائی کیا۔ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس کا خیال رکھ رہے ہیں، مسنگ پرسنز کی ہم باتیں کرتے ہیں، دوسری طرف آپ ٹیررسٹ کی ڈیڈ باڈیز کو اون کرتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں۔ سوشل میڈیا پہ اور باقی پروپیگنڈا شروع ہوا کہ یہ کر دیا گیا اور وہ کر دیا گیا۔ پروٹیسٹ کرنا ہر کسی کا رائٹ ہے، بٹ پبلک اینڈ پرائیویٹ پراپرٹی کو نقصان پہنچانا کسی کا رائٹ نہیں۔ کسی کا رائٹ نہیں ہے کہ آپ رستے میں روڈ کو بلاک کر دیں، کسی کا حق نہیں ہے۔ کراچی میں گلشن اقبال پولیس نے مسکن کے قریب خفیہ اطلاع پر بڑی کارروائی کرتے
کرتے ہوئے پولیس اہلکار، صحافی، جج کے بھائی، سول ایویشن ملازم اور عام سرکاری ادارے کے ملازمین سمیت متعدد عام شہریوں کی شارٹ ٹرم کڈنیپنگ میں ملوث جعلی پولیس اور اہلکار کو گرفتار کر لیا۔ نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ نذیر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں، گلشن اقبال پولیس ہے جس نے ٹیکنیکل اور ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے بڑی کارروائی کرتے ہوئے جعلی پولیس افسر اور جعلی اہلکار کو گرفتار کیا ہے، جو پولیس اہلکار، صحافی، سول ایویشن کے ملازم، جج کے بھائی اور اہم سرکاری ادارے کے ملازمین سمیت کئی شہریوں کی شارٹ ٹرم کڈنیپنگ اور ڈکیتی سرگرم جرائم کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہیں۔ ایس ایس پی فاروق رضا کے مطابق گرفتار ملزمان میں جعلی پولیس کا اہلکار بلاول خلجی اور جعلی اہلکار وقاص شامل ہیں، جو غیر اخلاقی ویب سائٹ پر پہلے اپنے شکار سے دوستی کرتے تھے، پھر ان سے ملنے کے لیے جاتے تو ان کی کم مدتی کڈنیپنگ کر کے لاکھوں روپے تاوان وصول کرتے تھے۔ ان ملزمان کے موبائل فون سے مغویوں کی ہتھکڑی لگی متعدد ویڈیوز بھی ملی ہیں۔ ملزمان مغویوں کو کئی گھنٹے کار میں گھماتے، بدترین تشدد کرتے اور اے ٹی ایم مشین پر لے جا کر ان کے کارڈ خالی کر دیتے تھے۔ مغوی کے گھر کا قیمتی سامان تک گاڑی میں ڈال کر لے جاتے تھے۔ ان ملزمان کے قبضے سے 2 پستول، 20 بیگ پولیس یونیفارم، متعدد پولیس کے بیجز، جدید ہتھکڑی، 8 موبائل فون، جعلی بلیٹ پروف جیکٹ، 1 گاڑی، متعدد گھڑیاں، مختلف موبائل کے پاؤچ اور جدید ترین بڑی LCD برآمد ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق گروہ کا سرغنہ بلاول خلجی کا تعلق رحیم یار خان سے ہے، جو کراچی میں گلشن اقبال گئی رہائشی ہے، اور ملزم بلاول خلجی کے خلاف رحیم یار خان اور کراچی میں 5 مقدمات بھی درج ہیں۔ اس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ یہ پولیس کی یونیفارم اور بیج صدر میں جو دکانیں جہاں پر سرکاری اداروں کا یونیفارم اور دیگر بیجز ملتے وہاں سے خریدتا تھا، اور ان گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وفاقی حکومت دہشت گردی کے مسئلے پر سنجیدہ ہے تو کے پی کو معاشی طور پر مضبوط کرے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں ہمیں ایک طرف دہشت گردی کا سامنا ہے تو دوسری طرف فنڈز روک دیے گئے ہیں۔ بار بار یاد دہانی کے باوجود خیبر پختونخوا کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا۔ دہشت گردی ایک صوبے کا نہیں پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ خیبر پختونخوا سے سوتیلی ماں جیسا سلوک بند کیا جائے۔ فیصل چودھری کہتے ہیں پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم سے میرا کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق بانی پی ٹی آئی سے ہے، وہ جب کہیں گے وکالت کروں گا۔ ہم نے ملاقاتیں کی ہیں اور جو سہولت لے کر دے سکتے تھے وہ دی ہے۔ ملاقاتیں ہونا نہ ہونا اہم نہیں، بانی کا پیغام آنا ضروری ہے۔ جو انقلاب لانا چاہ رہے ہیں وہ طاقتور تنظیم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جو انقلاب لانا چاہ رہے ہیں وہ تو طاقتور تنظیم کے بغیر ہوگا نہیں۔ تنظیم پنجاب میں اویلیبل نہیں ہے، روٹین کام چل رہا تھا، اس کو جو ہے وہ گڑبڑ کیا گیا۔ ملاقاتیں ہونا یا نہ ہونا اٹس ناٹ امپورٹنٹ۔ بات یہ کہ آج عمران خان صاحب کو میسج بار آیا، آج بھی نہیں آیا۔ علیمہ بی بی کی بھی ملاقات نہیں ہو سکی، تو اس سے جو میسج آنا باہر بند ہو گیا۔ عمران خان کا میسج آتا تھا جب اندر سے علیمہ بی بی دیتی تھی، کوئی ہم سے بات ہو جاتی تھی، تو میسج پھر پورا ہفتہ آپ کا یا جب ملاقات نیکسٹ ہوتی تھی بہت تیزی سے ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی اور ان کا جو پیغام ہے وہ باہر آنا بند ہو گیا۔ اب اس سے کنفیوژن پھیلتا ہے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ عمران خان سے باہر کیسے آئیں گے؟ یہ ایک وہ سوال ہے جس کا جواب کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، یعنی لا عمل نہیں ہے۔ اب گرینڈ اپوزیشن الائنس اس کا ایک پولیٹیکل جواب تھا، اس پہ ہمیں کتنی کامیابی ہو سکی ہے، ابھی تک کامیابی نہیں ہو سکی۔ لاڑکانہ اور سکھر سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے خلاف پیپلز پارٹی کا احتجاج، مشل بردار ریلیاں بھی نکالی گئیں۔ لاڑکانہ میں ریلی کی قیادت نثار کھوڑو نے کی، سکھر میں ارسلان شیخ نے جیالوں کی ریلی کی قیادت کی۔ نواب شاہ، کنبر شداد کوٹ، پیرپور خاص، دادو اور دیگر کئی شہروں میں بھی ریلیاں نکالی گئیں جس میں پیپلز پارٹی کے رہنما اور کارکن شریک ہوئے۔ آزاد کشمیر کے ستوال سیکٹر میں بھارتی افواج کی گولہ باری سے شہید لانس نائک محمد نصیر مصدق شہید کو فوجی اعزاز کے ساتھ نکیال میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں سول اور فوجی افسران نے بھی شرکت کی۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے شہید کے جسد خاکی کو سلامی دی۔ شہید کی قبر پر صدر مملکت، آرمی چیف اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ شہید کے والد کو بریگیڈ کمانڈر نے قومی پرچم پیش کیا۔ شہید کی قبر پر قومی پرچم لہرایا گیا۔ نماز جنازہ کے اجتماع میں شریک افسران نے شہید کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج ہماری سرحدوں کی محافظ ہے، پاکستان ہماری امنگوں اور امیدوں کا محور ہے، قوم وطن کے دفاع کے لیے اپنی پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔
کشمیر میں ڈاکوؤں کا کسٹم چیک پوسٹ پر حملہ. SSP زبیر نذیر شیخ نے بتایا ڈاکوؤں نے چیک پوسٹ سے کسٹم انسپکٹر سمیت 4 افراد کو اغوا کر لیا. کسٹم انسپکٹر راشد سومرو سمیت 4 افراد کو کچے لے جایا گیا. ڈکیت گینگ نے مخفی اہلکاروں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی. ویڈیو میں ڈاکو نے پولیس آپریشن میں گرفتار رشتہ داروں اور سہولت کاروں کی رہائی کا مطالبہ کیا. SSP زبیر نذیر شیخ کے مطابق پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نفری کچے کی طرف روانہ کر دی گئی. مغوی اہلکاروں کی بازیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. کراچی میں عید پر بھی ڈاکو راج. مزاحمت پر ڈاکو نے ظلم کی انتہا کر دی. کمسن بیٹے کے سامنے گولیاں مار کر باپ کو قتل کر دیا. واقعے کی CCTV منظر عام پر آ گئی. کراچی کے علاقے مواش روڈ کے نور شاہ محلے میں 3 سال کا عبدالرحمان کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہو گیا. افسوسناک واقعے کے خلاف علاقہ مکینوں نے ہب ریور روڈ پر احتجاج کیا. احتجاج کے باعث ہب ریور روڈ ٹریفک کے لیے بند ہو گیا. مظاہرین نے کہا کہ ہم نے اپنی مدداب کے تحت بچے کو گٹر سے نکالا. رواں برس کے دوران ہمارے علاقے میں یہ دوسرا واقعہ ہے. پہلے بھی ایسے واقعے میں قیمتی جان جا چکی ہے. حکام نے کوئی نوٹس نہیں لیا. میرپور خاص کی تحصیل سندری کے قریب گاؤں ولی محمد منگریوں میں گھر میں آگ لگ گئی. آگ سے خاتون اور 2 بچے جھلس کر جاں بحق ہو گئے. میرپور خاص کوٹ غلام محمد کے قریب 3 بچے کھیلتے ہوئے پانی کے گڑھے میں گر گئے. 2 بچے جاں بحق ہو گئے. 1 کو بچا لیا گیا. جاں بحق بچوں میں 8 سالہ فرحان اور 6 سالہ شاہجہاں شامل ہیں. بچوں کی لاشیں گھر پہنچنے پر کوہرام مچ گیا. DPO عاطف نذیر کہتے ہیں رمضان المبارک کے دوران اور ایام عید میں پولیس کی کارکردگی بھی قابل تحسین ہے. DPO نے والدین سے انڈر ایج بچوں کو ڈرائیونگ سے روکنے کی ہدایت بھی کی ہے. بابر اعجاز کی رپورٹ. DPO عاطف نذیر کی سربراہی میں رمضان المبارک کے دوران عوام کے جان و مال کی حفاظت کا فرض بخوبی ادا کیا. نماز تراویح اور دیگر نمازوں میں مساجد و امام بارگاہیں ہوں یا بازار اور ایام عید کے دوران ہر مقام پر پولیس موجود رہی، جس سے عام شہری نے احساس تحفظ کے ساتھ اپنے یہ اہم دن گزارے. DPO نے والدین سے ان کی مادری زبان میں مخاطب ہو کر انڈر ایج بچوں کو ڈرائیونگ سے روکنے کی ہدایت کی. ایسے بچے کہ جنہاں دی ایج تقریباً 8-10 سال تو لے کے 18 سال تو گھٹ تک ہے، جنہاں دے کوئی لائسنس موجود نہیں ہے، اسی انہوں نے روک رہے ہیں، انہوں دے پیرنٹس نو کال کر رہے ہیں. پولیس کی جانب سے یہی وہ اقدامات ہیں جن کے باعث عوام اور پولیس کے مابین تعلقات میں پیدا ہونے والی وسیع خلیج کا خاتمہ ہو سکتا ہے. بابر اعجاز، ABN نیوز، حفظ آباد. عید کے تینوں دن اسرائیل کی غزہ پر بمباری جاری رہی اور اسرائیلی حملوں میں 17 فلسطینی شہید ہوئے. جنوبی غزہ میں اسرائیلی بمباری میں 12 افراد لقمہ اجل بنے. اسرائیلی وزیر دفاع نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ غزہ پر زمینی حملے بڑھا رہے ہیں. غزہ میں ایک حماس سے امداد کی فراہمی معطل ہونے سے بحران سنگین ہو گیا. غزہ کی تمام بیکریاں بند ہو گئیں. ورلڈ فوڈ پروگرام کا کہنا ہے کھانے کا ذخیرہ ختم ہو گیا ہے. بین الاقوامی برادری غزہ میں امداد بحال کرنے کے لیے فوری اقدامات کرے. اسرائیلی وزیر اعظم آج ہنگری کا دورہ کریں گے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ہنگری سے اسرائیلی وزیر اعظم کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا. گزشتہ سال عالمی عدالت انصاف اسرائیلی وزیر اعظم کی وارنٹ گرفتاری جاری کر چکی ہے. بھارتی فضائیہ کا ایک اور طیارہ گر کر تباہ ہو گیا. جیگوار لڑاکا طیارہ ضلع گجرات کے علاقے جام نگر میں گر کر تباہ ہوا. ابتدائی اطلاع کے مطابق طیارہ تکنیکی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہوا. یہ پہلا واقعہ نہیں، بھارتی فضائیہ کے طیارے گرنا معمول بن چکا ہے. 2 اپریل کو بھی بھارتی فضائیہ کا سنگل انجن والا طیارہ تکنیکی وجوہات کی بنا پر مہسانہ شہر کے قریب اور چاربی گاؤں میں گر کر تباہ ہوا. خاتون زخمی ہوئی تھیں. گزشتہ ماہ بھی بھارتی فضائیہ کے ایک دن میں 2 طیارے گر کر تباہ ہوئے. ان میں لڑاکا طیارہ جیگوار شامل تھا. گزشتہ برس نومبر میں بھی MiG-29 لڑاکا طیارہ آگرہ اتر پردیش کے قریب گر کر تباہ ہوا. دفاعی ماہرین کا کہنا ہے طیاروں کے حادثات بھارتی فضائیہ کی آپریشنل تیاریوں اور حفاظتی معیار پر سنگین سوالات ہیں. مودی کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے بھارت کا دفاعی نظام کھوکھلا ہو چکا ہے. مودی سرکار کی پالیسیوں اور کرپشن کے سبب بھارتی فضائیہ زوال پذیر ہے. ایلان مسک جلد ٹرمپ انتظامیہ سے نکل جائیں گے. امریکی اخبار کا دعویٰ دی پولیٹیکو نے لکھا ہے کہ ایلان مسک جلد سرکاری عہدہ چھوڑ دیں گے. ٹرمپ نے کابینہ ارکان کو کہا کہ وقت آ گیا ہے مسک اپنا کاروبار سنبھالیں. ٹرمپ انتظامیہ ارکان ایلان مسک کو سیاسی بوجھ سمجھنے لگے تھے. ارب پتی بزنس مین سوشل میڈیا پر بلا تصدیق بیانات دیتے رہے جو ٹرمپ انتظامیہ کے لیے مشکلات کا باعث بنے. اخبار کے مطابق ایلان مسک کا استعفیٰ چند دنوں میں متوقع ہے.
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے زائد کرائے کے خلاف مہم جاری رکھنے کا حکم دے دیا. عید کی تعطیلات ختم ہونے پر مسافروں کی واپسی پر مقررہ کرایوں کی وصولی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی. کہا کہ مسافروں سے زیادہ کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے. اوور چارجنگ پر مسافروں کو کرایہ واپس کرائیں. عملے پر جرمانہ عائد کیا جائے. مسافر گاڑیوں کی فٹنس چیک کریں. قابل مرمت گاڑیوں کو مسافروں کی زندگی خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہ دی جائے. کسی بھی روٹ پر گاڑیوں میں اوور لوڈنگ نہ کرنے دی جائے. ٹریفک قوانین کی مکمل پابندی کرائی جائے. عید کی چھٹیوں میں لاہور کے مرغی فروشوں کو کھلی چھٹی مل گئی. 1 کلو چکن کی قیمت 1000 روپے فی کلو کے قریب پہنچ گئی. حکومتی ادارے قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناکام رہے. رپورٹ کر رہے ہیں الباز احمد خان. لاہور میں عید کی چھٹیوں کے دوران مرغی کے گوشت نے تمام ریکارڈ توڑ دیے. تاہم آج نئی سپلائی کے بعد مرغی کے گوشت کی قیمت 1000 روپے سے کم ہو کر 935 روپے فی کلو تک آ گئی. میں نے ابھی 1.5 کلو لیا ہے, تقریباً 930 روپے کا بتا رہے ہیں. کھانا تو ہے, دعوتیں وغیرہ چل رہی ہیں. ویسے چکن تو بہت مہنگا ہماری پہنچ سے زیادہ ہے, اس لیے کلیجی بوٹے لے کے جا رہے ہیں. مرغی فروشوں نے اعتراف کیا کہ عید کی چھٹیوں میں لیبر نے اپنی مزدوری کئی گنا بڑھا لی, جس کے نتیجے میں مرغی کا گوشت مہنگا ہو گیا. چکن اس لیے مہنگا ہے کہ فارم پہ جو لیبر ہے وہ بھی انہوں نے فارمر لوگوں نے ڈبل ان کو پے کیا ہے. باقی فارمروں نے مال نہیں دیا. جنہوں نے دیا انہوں نے ایک ہی دن میں ایک ہی رات میں انہوں نے کہا جی 50 روپے 40 روپے ہم 1 کلو کے اوپر مارجن لیں گے. صارفین کا کہنا ہے کہ مرغی فروش جتنا بھی عذر پیش کر لیں, حقیقت تو یہ ہے کہ پولٹری فارمرز اور دکانداروں کی منمانیاں اسی وقت چلتی ہیں جب انتظامیہ بے بس ہو. کیمرامین احمد بٹ کے ساتھ الماس احمد خان, ARY نیوز لاہور. کراچی کے علاقے ABC سینیا لائن بلدیاتی مسائل کا گڑھ بن گیا ہے. سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار اور سیوریج کا نظام تباہ ہو چکا ہے. ہر طرف گندگی اور غلاظت کے ڈھیر لگے ہیں, جس کی وجہ سے رہائشی آبادیوں میں مچھروں کی افزائش اور وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ ہے. تفصیل بتا رہے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے افضل خان. افضل بتائیے گا. اس وقت ABC سینیا لائن کے علاقے میں مرکزی سڑک پر موجود ہوں. یہ سڑک لائنز ایریا کو سندھی مسلم سوسائٹی سے ملاتی ہے, لیکن سڑک بری طرح سے تباہی کا شکار ہے. جگہ جگہ سے سڑک ٹوٹی ہوئی ہے, سیوریج کا نظام تباہ ہے. کچھ شہریوں کے ساتھ بات کرتے ہیں. آپ بتائیں کیا صورتحال ہے؟ رات کو تو شام کے ٹائم نا کوئی گزر نہیں سکتا. بچے اکثر عورتیں یہ گٹر میں گر جاتی ہیں. کوئی ڈکن نہیں ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے, کیا بولتے, اور بہت برا حال ہے. حالانکہ اس پہ کافی یعنی آمدورفت ہے یا لوگوں کی سندھی مسلم والے یہیں سے جاتے ہیں, کیا بولتے, باقی پورا علاقہ اسی روڈ سے گزرتا ہے. ABC سینیا لائن کی جو مرکزی سڑک اور اس کے ذیلی جو گلیاں ہیں وہاں پر صفائی ستھرائی کے نظام کو بہتر کیا جائے اور سیوریج کے نظام کو بھی درست کیا جائے, تاکہ سیوریج کا پانی سڑکوں پر جمع نہ ہو اور اس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. جی, خوشیوں بھری عید رخصت ہوئی. تیسرے دن پاکستان بھر میں عوام نے تفریحی مقامات کا رخ کیا. بچوں نے تینوں دن کی جمع عیدی خوب اڑائی. بڑوں نے بھی گھر سے باہر دن گزارا. پارکس میں گھومے, جھیلوں پر نہائے, بھوک لگی تو مزے مزے کی کھانپے اڑائے. بہت انجوائے کیا اور چیزیں بھی کھائی. یہاں پہ ہم نے بہت ساری چیزیں کھائی ہیں, آئس کریم, فروٹ چاٹ, گول گپے. ملکہ کوثر مری میں بھی منچلوں نے عید تفریح کا فائنل راؤنڈ کھیلا. اپنے اپنے انداز سے دل کو خوش کیا. اسلام آباد سے آیا ہوں اور مری کافی چینج ہو گیا ہے. مال روڈ بھی پہلے سے کافی چینج ہو گیا اور انتہائی خوبصورت, ہم انجوائے کر رہے ہیں. آزاد کشمیر کے شہروں میر پور اور بھمبر میں بھی لوگ باہر نکلے. سیاحتی مقامات پر خوب رش لگایا, تصویریں اور سیلفیاں بنوائی. فیملیز کے ساتھ پارکوں میں بھی رونق لگائی. عید بچوں کی ہوتی ہے, مگر غربت کے باعث کئی بچوں کی عید روزی کمانے میں گزر جاتی ہے. عبدالحمید اور اس جیسے سینکڑوں بچے موج مستی کی عمر اپنی عید دیگر بچوں کو جھولے جھلانے اور اونٹ کی سواری کرانے میں گزار دیتے ہیں. کوئٹہ سے منظور احمد کی رپورٹ. عبدالحمید کی یہ عید بھی موج و مستی کے بغیر گزر گئی. وہ تینوں دن کوئٹہ کے سمنگلی روڈ پر لگے میلے میں بچوں کو جھولوں اور اونٹ کی سواری کراتا رہا. 12 سالہ عبدالحمید سبی سے کوئٹہ آیا ہے تاکہ عید پر چند پیسے کما سکے. عبدالحمید کے مطابق والد کے انتقال کے بعد چھوٹے بہن بھائیوں کا وہ واحد کفیل ہے. والد جو ہے ہمارا گزار گیا بھائی, بہن جو بھائی ہے چھوٹا ہے, ابھی غریب بندہ ہے, گھر میں کچھ نہیں ہے, آتا ہے عید میں 20 لیتا ہے بچوں سے, چلاتا ہے اونٹ.
पैरों में पुराने चप्पल कपड़े भी नए नहीं। अब्दुल हमीद के चेहरे पर आया अलकी मुस्कुराहट के पीछे कई परेशानियां छुपी हैं। हालात के बायस तालीम से महरूम रहा। ईद मनाने को दिल चाहता है मगर गुर्बत इजाजत नहीं देती। हमारा तो जी बहुत करता है, हम गरीब बंद है, घूमने के लिए पैसे नहीं होता ना, नहीं तो हमारे पास पैसा होता अभी हम इधर होता। सिर्फ अब्दुल हमीद ही नहीं, कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में लगे मेलों में सैकड़ों बच्चे ईद मनाने के बजाय उसूल रिस्क में मगन है। जो उम्र खुद झूलों का मजा लेने का है वो असर बच्चों को महसूस कराते रहे। ये सब बच्चे तवज्जो तलब हैं। मेहनत मजदूरी करने वाले इन बच्चों की कहानियां मुख्तलिफ हैं, लेकिन मकसद एक है कि जिंदगी से गुर्बत का खात्मा हो। कैमरामैन अबीबुल्लाह कलरानी के साथ मंजूर अहमद, AR न्यूज़, कोयटा। कराची में ईदी विलेज होम में यतीम बच्चों और बूढ़े वालिदैन के लिए ईद मिलन मेले का एहतमाम किया गया। मिठाइयाँ और तहाइफ तकसीम किए गए। रुबीना अलवी की रिपोर्ट। कराची के ईदी होम में यतीम बेसहारा बच्चों और बूढ़े वालिदैन के लिए ईद मिलन का एहतमाम किया गया। मिठाइयों के साथ बच्चों में ईद के तहाइफ तकसीम किए और ज़ोहराना भी दिया गया। फैसल ईदी ने कहा कि ये बच्चे हमारे अपने हैं, हम इनके सरपरस्ते आला हैं। इसमें सारे ईदी होम के बच्चे आते हैं मुख्तलिफ जगहों के, और यहाँ पे मेले का समा होता है और सब इंजॉय करते हैं। अलग अलग स्कूल के बच्चे हमारे जो ईदी होम के वो टेबलो खेलते हैं और अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं लोगों को, और इनके लिए आज खुशी का मौका है तो इसमें हम भी शरीक हो जा रहे हैं। हर सेंटरों में से सारे बच्चे हमारे यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे मौजूद हैं, और ये एक मेले की शक्ल है। ये हर साल हम मनाते हैं। बच्चों ने तकरीब में खूब एंजॉय किया। कितना अच्छा दिन है, ना चार्लम के बच्चे भी इधर आए, हम यहाँ करौंगी से भी इधर आए, हम खा पी सकते हैं, हम खेल भी सकते हैं। तकरीब में बच्चों ने ईद की खुशियों को भरपूर तरीके से मनाया। कैमरामैन मोहम्मद जीशान के साथ रुबीना अलवी, ARY न्यूज़, कराची। मौसम की बात करेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क और गर्म रहेगा, लेकिन चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची, कोयटा, लाहौर समेत बेशतर इजला में मौसम खुश्क और मैदानी इलाकों में गर्म रहने की पेशगोई की है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की है। लाहौर में आज मौसम खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा कई रोज तक बारिश का इम्कान नहीं है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे अहमद खोकर से। जी अहमद। जी बिल्कुल, लाहौर का जो मौसम है वो इंतहाई खुशगवार है। इस वक्त भी अगर बात की जाए तो जो ठंडक का एहसास बाकायदा तौर पे हवा में महसूस हो रहा है। 21 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इस वक्त लाहौर का दर्जा हरारत है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये दर्जा हरारत बढ़ कर जा सकता है। और अभी लाहौर का मौसम इंतहाई खुशगवार है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो तकरीबन 53% बताया जा रहा है, जबकि 6 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से लाहौर शहर में इस वक्त जो है वो हवाओं का सिलसिला जारी है। जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि अगले कई रोज तक लाहौर का जो मौसम है वो खुश्क रहेगा और बारिश के इम्कानात नहीं है। ना सिर्फ लाहौर शहर बल्कि पंजाब के बेशतर इलाकों में जो है वो मौसम ऐसे ही खुश्क रहेगा। जी। SIFC की मामले से ज़रई बरामदात में नुमाया इजाफा और SIFC की सहूलतकारी से ज़रई बरामदात में तेजी, आमी मंडियों तक रसाई आसान। पाकिस्तान के चीन कोतल की बरामदात में 169% इजाफा, आर्मी मार्केट में नुमाया पेशरफ। 2025 के पहले 2 माह में 22,740 मैट्रिक टन तिल चीन को बरामद किए गए हैं। पाकिस्तानी तिल की बरामदात में नुमाया इजाफे से ज़रई शोबे को फ़रोग़ और मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा। बढ़ती बरामदात ज़रई पैदावार में बेहतरी, जदीद काश्तकारी तरीकों, तिजारती आसानियों का नतीजा है। तिजारत में बेहतरी से गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम, मईशत को मज़ीद फ़रोग़ मिलने की तवक्को है। कौमी क्रिकेट टीम की एक बार फिर मायूस कुन कारकर्दगी। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे में 84 रन से शिकस्त दे दी। 3 मैच की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। हिमिल्टन में भी कौमी बैटिंग लाइन बुरी तरह फ्लॉप रही। 7 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हुए। हिमाकत का दूसरा नाम कप्तान मोहम्मद रिजवान के नाकिस फैसले न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में नाकामी की वजह बन गए। 99 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेलने वाले मिचेल बैटिंग के लिए आए तो शदीद दबाव में थे। सुफियान की गेंद समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन रिजवान ने सुफियान को अटैक से हटा लिया। फिर मिचेल सेट हो गए और टेल के साथ शानदार इनिंग्स खेलकर अपनी टीम को मैच जिता गए।
That's up. How high is that? That's going back all the way. इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए AR News।